رات کے 12 بج چکے تھے اور احمد ابھی سونے کی کوشش میں ہی تھا کہ اچانک اس کو لگا کہ چھت پر کوئی موجود ہے اور چل رہا ہے۔ اس نے پہلے تو سوچا کہ یہ اس کا وہم ہے اور شاید دن بھر کی تھکان کی وجہ سے وہ ایسا محسوس کر رہا ہے، لیکن آواز حقیقت میں آ رہی تھی۔ سب کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ احمد کو نواب شاہ میں نوکری کے سلسلے میں جانا پڑا۔ سب سے پہلا چیلنج احمد کو یہ درپیش تھا کہ اس بارائے شہر میں رہائش کہاں اختیار کی جائے۔ اس لیے احمد نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور کرائے کے مکان کی تلاش کا آغاز کیا۔ بہت کوشش کے بعد احمد کو گھر مل گیا۔ کمرے تو 2 تھے، لیکن ایک کمرے کو تالا لگا ہوا تھا اور احمد کو بتایا گیا تھا اس میں مالک مکان کا کچھ ضروری سامان پڑا ہوا ہے اور اس لیے یہ کمرہ وہ نہیں کھول سکتا اور نہ ہی استعمال کر سکتا ہے۔ احمد کو رہنے کے لیے ویسے بھی ایک کمرہ چاہیے تھا اور یہاں تو اس کو بڑا گھر مل گیا تھا۔ احمد کے دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے۔ شہر چھوٹا تھا لیکن مخلص لوگوں سے بھرا ہوا، سوائے اس کے محلے والوں کے جو اس کو نہایت عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے، جیسے وہ کوئی خلائی مخلوق ہو۔ احمد کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس گھر میں رہتے ہوئے اور ابھی تک وہ بہت سکون سے رہ رہا تھا، یہاں تک کہ آج کی رات آئی جب اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی موجود ہے اور پائل کی آواز آ رہی ہے۔ اور آج ہی اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ ابھی اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے کہ آہستہ آہستہ پائل کی اور قدموں کی آواز اس کے قریب آنا شروع ہو گئی۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا ہے۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ جو کوئی بھی ہے سیڑھیوں پر ہی کھڑا ہو کر اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ سا آ گیا تھا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہی قدم اوپر کی جانب جانے لگے اور پائل کی آواز بھی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ سب آواز ختم ہو گئی، جیسے کوئی آیا ہو۔ احمد بہت پریشان تھا، لیکن اب آواز ختم ہو گئی اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی، ابھی تو آگے بہت کچھ ہونا باقی تھا، بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔